محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ چھٹا حصہ، ایذا و ابتلا بعد از قبول دعوت اسلام۔ 21واں باب، دو ملاقاتی جن میں سے ایک آنکھوں کا بینا مگر دل کا اندھا تھا، دوسرا اندھا مگر دل کا بینا تھا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ اس دن مکہ کا سردار ولید بن مغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا تھا، تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ اس دعوت حق کو قبول کر لے گا۔ وہ ایک چالاک آدمی تھا اور حکمت و تدبر سے معاملات کو سلجھانے میں خوب مہارت رکھتا تھا۔ اللہ کے رسول نے اب تک جو دعوت پیش کی تھی وہ اس کو بخوبی سمجھ چکا تھا، اور یہ تحریک جو انقلاب برپا کرنا چاہتی تھی اس کا بھی اسے بڑی حد تک اندازہ ہو گیا تھا، مگر یہ بات اس کے سرمایہ دارانہ ذہن میں نہیں آ رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح و انقلاب کی یہ ساری کٹھن جد و جہد آخر کس لیے کر رہے ہیں، اور اس راہ پرکار میں یہ مصائب کیوں برداشت کر رہے ہیں۔ اس کے نقطہ نظر سے تو خواہ کوئی کام ہو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ذاتی مفاد ضرور ہوتا ہے۔ وہ جب سارے معاملے کو اپنے معیار پر رکھ کر پرکھتا تھا تو اسے یہ یقین سا ہوتا تھا کہ اس سارے ہنگامے کے پیچھے کوئی گہری ذاتی غرض اور بہت بڑا فائدہ پوشیدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہی کچھ وہ جاننا چاہتا تھا، اور اسی لیے وہ حضور اکرم کی خدمت میں آیا تھا، اور اس کا رویہ بالکل ایسا تھا جیسے ایک تاجر باتوں باتوں میں تجارتی منصوبے کا سراغ لگانا چاہتا ہو کہ پہل کر کے وہ اس سے فائدہ اٹھا لے۔ اسی لیے اس کو خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرے، تو اس نے بڑی نرمی سے آپ کو مخاطب کیا اور کہا، اے برادر عام، مجھے بتاؤ کہ آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں ولید بن مغیرہ کی بلند تر حیثیت اور مکہ میں اس کے اثر و رسوخ سے خوب واقف تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ اسلام کے مخالفانہ محاذ کا اصل دماغ یہی شخص ہے۔ اس کے اس طرح کندہ پیشانی سے ملنے اور دعوت دین کو جاننے کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ اگر ولید کے دل میں کلمہ حق اتر گیا تو اسلام کی راہ کی بہت بڑی رکاوٹ دور ہو جائے گی، اور کوئی بعید نہیں قریش اللہ کے دین کو قبول کر لیں۔ اسی لیے آپ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ولید بن مغیرہ کے جواب میں اللہ کے دین کی وضاحت کرنی چاہیے، مگر عین اس موقع پر وہ نابینا شخص جو بارگاہ رسالت کی طرف اس طرح آیا تھا جیسے پیاسا کنویں کی طرف لپکتا ہے، اچانک وہاں پہنچ گیا۔ اس کے آنے سے سلسلہ گفتگو منقطع ہو گیا، اور ولید چونکہ کسی کے سامنے یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ بھی پہلو بدلنے لگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مرد نابینا کی آمد ناگوار گزری، اور آپ نے اس کی طرف سے رخ پھیر لیا۔
ان دو ملاقاتیوں کے دلوں کی حقیقی کیفیت سے تو اللہ ہی خوب واقف تھا۔ ان میں سے تو ایک چالاک شیطان تھا جو دام تزویر پھیلانے کی فکر میں تھا، دوسرا سوختہ دل آرزو مند تھا جو اپنے کشکول میں عقیدت و محبت کے لال و جواہر چھپائے چلا آیا تھا۔ اس کی طرف سے بے نیازی خدائے بے نیاز کو پسند نہ آئی اور فرشتہ وحی اسی وقت پیغام انتباہ لے کر آیا۔ ارشاد ہوا، ابسا و تولا، تم نے ناگواری کا اظہار کیا اور چہرہ پھیر لیا، اس وجہ سے کہ وہ نابینا آدمی تمہارے پاس آیا ہے۔ تمہیں کیا خبر کہ وہ نابینا تمہاری توجہ سے پاک ہو جاتا، اسلام قبول کر لیتا، خدا کی یاد کو اپنا لیتا اور نصیحت مان لیتا، اور یہ یاد آوری اس کے لیے فائدہ مند ہوتی، مگر تم نے اس شخص ولید پر جو قبول حق سے بے نیاز ہے توجہ مبذول کی اور اسے مخاطب بنایا، یہ خیال نہیں کیا کہ وہ اگر پاک نہیں ہوتا ہے اور مسلم نہیں بنتا ہے تو تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں، مگر وہ دوسرا شخص جو تعلق قاطر سے تمہاری طرف دوڑا ہوا آیا، اور جبکہ پروردگار کا خوف اس کے دل میں ہے اور اس آرزو میں وہ آیا کہ قرآن کی آیات تم اسے سناؤ اور اس سے خدا کے اور اسلام کے بارے میں گفتگو کرو، تم نے اسے ایسے نظر انداز کر دیا جیسے دیکھا ہی نہ ہو، اور اسے محروم رکھ کر دوسرے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نہیں، یہ کچھ مناسب نہیں، یہ ذکر خداوندی ہے اور ہر شخص اس کو سیکھنے کا حقدار ہے۔ یہ حاکم کائنات کا عتاب آلود فرمان تھا، اس میں حق تعالیٰ نے اپنے رسول کے ایک سہو پر گرفت کی تھی اور خبردار کیا تھا کہ وہ اللہ کے ذکر کی اشاعت میں کسی کو کسی پر ترجیح نہ دیں اور سب کو برابر کا حقدار جان کر ایک سا سلوک کریں۔ اگر کسی حاکم مجاز کی طرف سے اس کے ماتحت کے پاس کوئی عتاب نامہ آئے تو وہ اسے دوسروں کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ دوسرے اس کی قطع سے واقف نہ ہوں اور لوگوں میں اسے خفت نہ ہو، مگر ایک رسول اور نبی کا معاملہ یکسر مختلف ہوتا ہے۔ اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فرمان الہی کو حرف حرف لفظ لفظ لوگوں تک پہنچا دے، خواہ وہ عتاب ہو کہ اظہار خوشنودی۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے منفرد اور پر اثر پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں، اور اگر لائک کریں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ کرن کرن اجالا